الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاة الدنیا ثم هو یوم القیامة من المحصرین۔ فرمایا اللہ رب العزت نے دو انسانوں کا تذکرہ ہے۔ وہ دو انسان کون ہیں؟ ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک مومن اور ایک کافر وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، ایک وہ انسان جن سے اللہ نے اچھے اچھے وعدے کیے اور وہ انسان ان وعدوں کے مطابق اور ان کو حاصل کرنے کے نزدیک ہے، قریب ہے، اور دوسرا انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا اور قیامت کے دن وہ گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ یعنی ایک مومن ہے، اس مومن سے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرما رکھا ہے کہ تم نیک اعمال کرو گے، تمہیں نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تم برے اعمال کرو گے، تمہیں برے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ ایک مومن اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ نیک اعمال کرتا ہے اور اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں نے جو کچھ نیک اعمال کیے اس کا بدلہ میں پانے والا ہوں۔ اور ایک وہ انسان ہے کہ اللہ نے اس کو زندگی کے ساز و سامان دیے، اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے مال و دولت دیے اور وہ اپنی دنیا کی مال و دولت کی زندگی میں مست ہو کر رہ گیا، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ دنیا کی یہ سب چیزیں میرے پاس ہمیشہ رہیں گی، کبھی ان کو یہ چیزیں کبھی فنا نہیں ہوں گی، یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ پھر قیامت کے دن چونکہ وہ دنیا کی زندگی میں مست تھا، دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، اللہ پر اس کو یقین نہیں تھا، روز قیامت میں پھر وہ اللہ کے سامنے گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے شخص سے مراد مومن ہے جس سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، دوسرا انسان وہ ہے، اس سے مراد کافر ہے جو مجرم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ ان لوگوں کے لیے چونکہ دنیا کا ساز و سامان ہی اصل ہے، اس لیے دنیا کے ساز و سامان کی بنیاد بھول ہے۔ انسان کے پاس جب دنیا کی دولت ہو اور اللہ کے اوپر ایمان نہ ہو تو اس کو کہاں خدا یاد آتا ہے؟ اگر یاد بھی آتا ہے
اور وہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا بھی چاہے تو اس کو راستہ نہیں ملتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو کہ در حقیقت دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے اور آخرت کو بھول بیٹھا ہے، اللہ کے پر ایمان لانے کو بھلا بیٹھا ہے، ایسا انسان جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو وہ مسلمان ہو کر نہیں، وہ کافر ہو کر آئے گا۔ مسلمان تو دنیا میں بڑی مشکل سے اور بڑی محنت سے اللہ کے حکموں کو مان کر وہ اپنی زندگی پوری کرتا ہے، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو آخرت میں بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج اگر میرے پاس صحت اچھی ہے تو کل بھی میری صحت اچھی ہوگی، آج میرے پاس دولت زیادہ ہے تو کل بھی میرے پاس دولت زیادہ ہوگی، آج جیسا میں ہوں کل بھی ایسا ہی رہوں گا۔ نہیں، نشیب و فراز زندگی میں آتے ہیں، زندگی موت زندگی میں آتی ہے، پریشانیاں خوشیاں زندگی میں آتی ہیں، لیکن جو انسان اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اپنی اللہ کی دیوی نعمتیں، اللہ کی دیوی دولتیں، اللہ کی دیوی صحت، اللہ کی دیوی شہرت، اللہ کی دیوی عزت، ان سب کو وہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے، تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بہت کچھ نوازتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دولت بھی دی، عزت بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن تم نے ہر چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا۔ اصل چیز یہی ہے کہ انسان اللہ کو نہ بھولے کسی بھی مرحلے پر، دولت ملے تو بھی اللہ کی یاد ان کے ذہنوں سے ختم نہ ہو۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن صحابہ کرام نے ہجرت کی، مہاجر صحابہ کرام، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، کتنی مشقت ان کی زندگی میں آئی ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا کہ اب مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر اب مدینہ طیبہ جانا ہے۔ خوشی کے ساتھ نہیں جانا کہ بھئی کوئی خوشی کا موقع ہے، نہیں، سب کچھ چھوڑ کر نکلو، جو کمایا، جو گھر ہے، جو زمینیں ہیں، جو خاندان ہے، سب کچھ چھوڑو، چلو مدینہ۔ کہنا آسان ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اپنے گھر گھرستی کو لے کے جانا، پورے خاندان کو لے کر جانا کتنا دشوار ترین کام ہے، اور پھر چھوڑ دیا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں جا کے ہوگا کیا ملے گا، رہنے کے گھر کا کیا ہوگا، روزگار کا کیا ہوگا، خاندان کا کیا ہوگا، کچھ نہیں، بس چلو۔ اور پھر جانے کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی پھولوں کی سیج سجی ہوئی تھی مدینہ طیبہ میں کہ مزے ہی مزے ہوں گے وہاں پہ، مشقت ہی مشقت، محنت ہی محنت، غزوات ہیں، جہاد ہیں، تعلیم، قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو تعلیم ہے، طرح طرح کی مشکل زندگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو کھانا کھانے بیٹھتی تھی تو بڑا فرق پڑ گیا تھا بعد کی زندگی میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو فرماتی تھی کہ نبی کریم، یہ کہتی تھی کہ میرا دل رونے کو چاہتا ہے، اور فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے دن میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، پھر یہ کہہ کے رونے لگتی۔ اتنی مشقت کی زندگی تھی کہ محنت، کبھی ایک جہاد کبھی دوسرا جہاد، پوری دنیا میں دعوت کا کام، پوری دنیا میں تبلیغ کا کام، جہاد کا کام، قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، صحابہ کرام کو سکھایا جا رہا ہے، یاد کروایا جا رہا ہے، وحی اتر رہی ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں، مشاکل ہیں۔ لیکن ان صحابہ کرام کو میں وہی بات عرض کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، ہماری اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے۔ ان صحابہ کرام کے دل کے کسی گوشے میں بھی یہ خیال کبھی نہیں آیا
کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا تھا یا غلط فیصلہ کیا تھا مدینہ آنے کا. مشقت، شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، جانیں بھی جا رہی ہیں، مال بھی جا رہا ہے، مشکلات بھی ہیں، آئے دن نئی مشکل تیار کھڑی ہے، لیکن کبھی حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط کیا، یا چلو جان کون اتنی مشکل کی زندگی گزارے، چلو چھوڑ کر کہیں اور چلتے ہیں، سکون کا سانس لیتے ہیں. کبھی نہیں. مشقت ہے تو ہے، اللہ کے لیے ہے، اس امید پر ہے کہ اللہ ہم کو جنت عطا فرمائیں گے، اس امید پر ہے کہ اللہ ہم کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے. یہ ہے بات کہ اس امید کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو جنت الفردوس دینے والے ہیں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہونے والے ہیں. اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا فرمائے کہ ہمیں اپنی زندگی میں دین کے خاطر اول تو وہ مشکلات کا ہم کو تصور بھی نہیں کر سکتے، جھیلنا تو دور کی بات ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو ہم صحابہ کرام نے جھیل لی، لیکن پھر بھی دین پر عمل کرتے ہوئے انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف آ ہی جاتی ہے، لوگوں سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی، اس میں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں نکالنی شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو در حقیقت وہ انسان کافر کے کیسے برابر ہو سکتا ہے جس انسان نے دنیا کی مشقت جھیلی ہو آخرت کی کام کرنے کے لیے، آخرت کا ثواب پانے کے لیے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور یوں کہے گا اَيْنَ شُرَكَائِي، ان کفار کو پکارے گا اللہ تعالیٰ، اور کفار کو پکار کر اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے بتاؤ اَيْنَ شُرَكَائِي، میرے شریک کہاں ہیں، اَيْنَ شُرَكَائِي، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم دنیا میں میرا شریک ٹھہراتے تھے. مراد اس سے وہ شیاطین ہیں جن شیاطین کی عبادت کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے بتاؤ میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. قال الذين حق عليهم القول، وہ لوگ کہیں گے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب مقرر کر چکے ہوں گے، غیر کافر لوگ، وہ لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے بہکایا تھا. اغویناہم کما غوینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بہکایا تھا اور جس طرح ہم خود بہکے تھے ان کو بھی ہم نے بہکایا تھا. ہم نے تو ان کو مجبور نہیں کیا تھا کہ تم ہماری بات ضرور مانو، ہم نے تو ان کو بہانہ بنایا تھا، ان کو بہکایا تھا کہ تم سیدھے راستے پر عمل نہ کرو، تم دنیا میں مست رہو، تم اللہ کی بات نہ مانو. ہم نے تو ان کو یہ کہا تھا، کوئی زبردستی ان کے اوپر نہیں کی، کوئی دھونس دھمکی ان کے اوپر نہیں کی. ان کو ان کے نبیوں نے بھی کہا تھا، انہوں نے تو دلیلیں بھی دی تھی. ہم تو بہکاتے تھے، شیطان کہنے لگے ہم تو بہکاتے تھے، ہمارے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہوتی تھی، ہم تو بس بہکاتے تھے، اور نبیوں کے پاس تو دلیل ہوتی تھی. ان سے پوچھو کہ انہوں نے ہمارے بہکائے میں آئے کیوں، یہ ہمارے بہکاوے میں کیوں آئے، ہمارے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں تھی. اللہ کے نبی کے پاس قرآنی کتاب تھی، ان کی نبوت تھی، ان کی رسالت تھی، پھر یہ اپنے آپ بہک گئے. تبرأنا الیک، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے اور ہم ان لوگوں سے دستبرداری کرتے ہیں. یہ لوگ صرف ہم کو ہی نہیں پوچھتے تھے بلکہ یہ لوگ در حقیقت اپنی خواہشوں کے اوپر بھی عمل کرتے تھے. اپنی یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کو پوچھا تھا تو گمراہ ہو گئے تھے، نہیں، یہ خواہش پرست تھے، ان کے اپنے اختیار میں تھا، یہ خود بہکے تھے، ہم نے بہکایا ضرور تھا لیکن ان پر زبردستی کوئی نہیں کی تھی. اس سے مطلب یہ ہوا کہ آج بھی جو لوگ سیدھے راستے پر نہیں چلتے
ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی سیدھے راستے پر چلنے کی، نہ چلنے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس کہتے ہیں کہ بس ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم نہیں عمل کرتے، اس دنیا میں عمل کرنا مشکل ہے۔ حالانکہ سیدھے راستے پر عمل کرنے کی دلیل موجود ہے، قرآن ہے، اللہ کے نبی ہیں، ان کی رسالت ہے، ان کی نبوت ہے، ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں ہیں، پھر معجزات ہیں، پھر دلائل ہیں۔ ایک ایک نبی کے ساتھ کتنے معجزات ہوتے تھے اس کی حقانیت بتانے کے لیے، اور سب سے بڑی بات ہوتی تھی دل انسان کا گواہی دیتا تھا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ یہ سچا انسان ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ کتنے ہم نے واقعات پڑھے اور کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں غیر مسلم لوگ کہتے تھے کہ آدمی سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ امانت دار ہے، پکے امانت دار ہے۔ دل تو کہہ رہے ہیں کہ سچے، لیکن شیطان بتا رہا ہے کہ مت مانو اس کی بات۔ شیطان کہتے ہیں مت مانو اس کی بات۔ اب وہ انسان ہے، شیطان کی بات کے اوپر لگ گیا، اور دل کی گواہی، اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی، اس کے حق میں معجزات، سب کو چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ آج بھی ہمارے ہاں لوگ دین پر عمل کرنے کو کہتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا صاحب، دنیا کے سارے مزے ختم ہو جائیں گے اگر ہم نے دین کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف شیطانی بہکاوا ہے۔ پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ کہنا، یہ سمجھنا کہ ہم نے اگر دین پر عمل کیا تو دنیا میں ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے، ہمارا دماغ کا ایک بات ہے جو ہمارے دماغوں میں بیٹھی ہے۔ حقیقت یہ ہے جو لوگ دین پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان سے آپ جا کر پوچھو کہ آپ کی زندگی اچھی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل زندگی کے مزے وہ لوگ لیتے ہیں جو دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ دین اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل نہیں بنایا۔ فرائض و واجبات بہت تھوڑے سے ہیں جو انسان کے اوپر لازم ہے، باقی چیزیں بہت ساری وہ ہیں جو عام انسانوں کے لیے بھی ہیں، غیر مسلم بھی اس پر عمل کرتے ہیں، مسلمان بھی عمل کرتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولو، بعض گناہ وہ ہیں جو تمام مذاہب کے اندر حرام ہیں، صرف اسلام میں حرام نہیں ہے۔ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، چوری نہ کرو، شرابیں مت پیو، سود مت کھاؤ، رشوتیں مت لو، زناکاری مت کرو، چوریاں مت کرو، دوسرے انسانوں کو ستاؤ مت۔ یہ گناہ کیسے ہیں؟ یہ وہ گناہ ہیں جو کہ تمام مذاہب میں حرام ہیں۔ کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ صاحب جو ہے چوری حلال ہے اور جناب یہ حرام، یہ حلال ہے اور وہ حلال ہے، سب میں حرام ہے۔ باقی جو چیز بچی وہ نمازیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ، روزہ سال میں ایک مرتبہ، نماز دن میں 5 مرتبہ ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، لمبا چوڑا فرق تو نہیں ہے، لیکن زندگی گزارنا مشکل نہیں ہے، زندگی آسان ہے، زندگی مزیدار ہے، زندگی پرسکون ہے۔ زندگی کا اصل لطف کس کو آتا ہے؟ جس کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، جس کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، وہ اس کو زندگی کا مزہ ہے۔ اگر سکون نہیں ہے اور بڑے لاؤ لشکر ہیں اس کے پاس، تو اس کی زندگی کیا زندگی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور یہ سکون، قرآن پاک بار بار کہہ رہا ہے یہ بات کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی ماننے سے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو وہ سکون دیتے ہیں جس کا بتانے کی آپ کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ وہ سکون وہی ہے جو انسان جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو فار سے فرمائیں گے بلاؤ تم اپنے شریکوں کو۔ قیلہ کہا جائے گا کہ وَادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، فَدَعُوهُمْ، ان کو بلاؤ، پھر وہ ان کو پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، ان کو یہ ہوگا کہ چلو جی ہم اپنے بتوں کو بلائیں گے تو ہمارا دفاع کریں گے۔ عجیب الٹی کھوپڑی ہے۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، واقعی ہدایت کسی انسان کو مل جائے عجیب نعمت ہے۔ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بنائیں گے اور پھر اسی سے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا دماغ ہے ان کا، یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ابھی تو میں اس کو زمین پر لٹا کر اس کی ٹھوکا پیٹی کر رہا تھا، اس کو بنا رہا تھا، اب اس سے مدد مانگ رہا ہوں۔
میں ایک سری لنکا جانا ہوا، سری لنکا میں ایک بازار تھا، وہاں سارے یہ بت بنتے تھے، بدھسٹ ملک ہے سری لنکا، تو پوری گلی روڈ ہر دکان کے اندر بس بت رکھے ہوئے، بت بیچتے تھے اور وہی بنا بھی رہے ہوتے تھے، ان کی کوئی چھوٹی موٹے کارخانے لگے ہوئے تھے، کسی کو نیچے لٹایا ہوا ہے، کسی کا کچھ لگا رہے ہیں، کسی کا ہاتھ لگا رہے ہیں، کسی کی کھوپڑی ٹھوک رہے ہیں، اور جب وہ تیار ہوتا تھا تو اس کو شوکیس میں لگا کے بیچتے تھے، اور بیچنے کے بعد اسی سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا دیکھو کیا تماشا ہے، اللہ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں وہ کیسے ہمیں پالے گا، کیسے ہمیں زندگی دے گا، کیسے ہمیں موت دے گا، کیسے ہمیں رزق دے گا۔ نہیں، زندگی ہے کہ بس اسی کے اوپر گزر رہی ہے، سمجھاؤ تو سمجھ میں آتا نہیں۔ تو ان کے بھی دلوں میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی ہم لوگ جب پکاریں گے اپنے بتوں کو، وہ بت آ کر کوئی عقل کی بات کریں گے، وہ شیاطین ہوں گے تو وہ عقل کی بات کریں گے جن کے کہنے پر ہم نے بتوں کی پوجا شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤ اپنے شریکوں کو، فدعوہم، یہ بڑی بے چینی کی حالت میں اپنے بتوں کو بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ بت دنیا میں جواب نہیں دیتے تھے، آخرت میں کہاں سے جواب دیں گے؟ یا وہ شیاطین جو ہیں اگر تھے تو وہ کیا انہوں نے وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، پھر وہ لوگ اپنے سامنے اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ لوگ ہدایت پر آ جاتے اور ان کو یہ عذاب اور یہ گناہ اور یہ سزا ان کو بھگتنی نہ پڑتی۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ ماذا اجبتم المرسلین، کہ دیکھو جب ہمارے نبی تمہارے پاس آئے، انہوں نے تم کو دین کی دعوت دی تو تم نے ان کی بات مانی نہیں تھی، اپنے نبی کی بات مانی نہیں تھی۔ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے اپنے رسولوں کو جواب کیا دیا تھا؟ کس سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ؟ ان غیر مسلموں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے ان کو اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ کے نبی کے حکموں کو مانتے نہیں، ان کے سامنے آپ بات کرو تو وہ آپ سے بحث کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا تھا، ایسے کہا تھا، یہ کیوں کہا، ایسا کیوں نہیں کہا، ایک لامتناہی سوال و جواب کا سلسلہ۔ تو ماننی نہیں ہے، جس کو ماننی نہیں ہوتی نا وہ بحث کرتا ہے، اور جس کو ماننی ہوتی ہے وہ مانتا ہے، بحث نہیں کرتا، وہ عمل کی کوشش کرتا ہے۔ بحث اس نے کرنی ہوتی ہے جس نے ماننا نہیں ہوتا۔ تو جس نے اللہ کی نبی کی ماننی نہیں ہے، جس نے اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرنا، وہ آگے سے بحث شروع کر دیتا ہے، ایسا حکم کیوں دیا، فلانے ملک میں تو ایسا ہوتا ہے، وہاں ہم کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان غیر مسلموں سے کہیں گے کہ بتاؤ تمہارے رسولوں نے کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، ان کی یہ حالت ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کہ جتنے بحثیں وہ دنیا میں کرتے تھے، جتنے جواب وہ لوگ دنیا میں دیتے تھے، اللہ رب العزت جب پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تم نے ان کی بات نہیں مانی تھی، تو ان سے سارے جوابات غائب ہو جائیں گے، سب محو ہو جائیں گے ان کے دماغ سے کہ ہمارے پاس کیا دلیل تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس دن وہ اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ اپنی مدد کے لیے کسی دوسرے سے سوال کر لیں، بالکل ہکا بکا جس کو کہتے ہیں، ایسے ہکا بکا ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، نہ کوئی جواب بن پڑے گا کہ ہم نے بات کیوں نہیں مانی تھی، نہ ان کے پاس کوئی دلیل آئے گی اس بات کی کہ ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کیا تھا۔ اس کو فرماتے فعامیت علیہم الانباء، پھر ان کے ذہن سے غائب ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی ان کے اوپر وہ باتیں اس دن، فہم لا یتساءلون، اب پھر وہ ایک دوسرے سے سوال کرنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے صرف وہ لوگ، اما من تابا، جس انسان نے توبہ کر لی اپنے کفر سے، اپنی نافرمانیوں سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سینہ زوری سے توبہ کر لی، وہ آمنا، اور ایمان لے آیا۔ توبہ کب ہوتی ہے؟ توبہ اللہ تعالیٰ اس وقت قبول فرماتے ہیں جب تک انسان کے اوپر موت کی علامات ظاہر نہیں ہوتی، اس وقت تک انسان کے اوپر توبہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ لیکن جب موت کی علامات شروع ہوتی ہیں
اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ سکرات الموت، غرغرت الموت، اس کے اوپر جب آتا ہے پھر توبہ کے دروازے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بند فرما دیتے ہیں۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے تو بڑی سرکشی کی تھی اللہ کے سامنے، جب غرق ہونے لگا اور اس نے دیکھا کہ اب میری موت آ ہی گئی ہے تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ پر اور اس کے رب کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ موت کا سلسلہ مرحلہ اب شروع ہو چکا تھا۔ اسی طریقے سے کتابوں میں لکھا ہے علامات قیامت میں کہ جب اللہ رب العزت سورج کو طلوع فرمائیں گے مغرب سے، مشرق سے طلوع نہیں ہوگا بلکہ کہاں سے ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا، تو پھر ان کے لیے بھی توبہ کے دروازے بند ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو قیامت، اسی لیے حضرات مفسرین لکھتے قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ مسلمان کے لیے تو قیامت وہی ہے جو ان کی موت آئے گی، وہ ان کی قیامت، جس کی جب موت آ جائے، جب اللہ نے لکھ دی اس کی موت۔ ایک اللہ تعالیٰ خوشگوار ہوا چلائیں گے جس سے تمام اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، کوئی زندہ نہیں باقی بچے گا۔ بیت اللہ شریف بھی ڈھا دیا جائے گا اور صرف کفر کا دور دارا ہوگا۔ الامان والحفیظ، آپ اندازہ کیجئے کیسی ظلمت کا دور ہوگا کہ ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ توبہ کے دروازے بند، ختم، اب بس کفر کی زندگی ہے، جانوروں جیسی زندگی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بے حیائی کا، فسق و فجور کا ایک ایسا دور ہوگا کہ اس کا کوئی تصور کرنا مشکل ہے۔ یہ وہ دروازے توبہ کے اس وقت بند ہو چکے۔ یہ زمانہ بھی 2-4 سال نہیں رہے گا، تقریباً 1 صدی ایسا زمانہ گزرے گا، 1 صدی ایسی گزرے گی تقریباً کہ سب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ختم کر دیں گے، صرف کفر کا دور دارا رہے گا آخر میں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ اصل چیز ہے توبہ۔ توبہ انسان کو اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ صاحب رمضان آئے گا تو سب توبہ کریں گے، 27ویں شب آئے گی تو پھر توبہ کریں گے، نہیں، پتہ نہیں کس کا مرحلہ کب سر کے اوپر آ رہا ہے۔ توبہ سے تو انسان کو لگے ہاتھوں ہر وقت فارغ ہوتے رہنا چاہیے اور اپنے معافی، اپنی توبہ، استغفار، اس کا اہتمام خوب کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ توبہ میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس گناہ کی کوئی قضا ہے، اس کا کوئی کفارہ ہے، اس کفارے کو ادا کر کے پھر توبہ کریں۔ کسی گناہ میں اگر کسی انسان کا حق مارا گیا، کسی انسان کا حق دبا لیا، کسی انسان کا قرضہ ہے، کسی انسان کا حق ہے، تو جب تک وہ حق ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمانے والے نہیں۔ انسان کا حق ادا کرے، اس کے بعد پھر توبہ مانگے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، ہاں البتہ کوئی انسان اگر توبہ کرتا ہے، وہ آمنا، اور کوئی انسان اگر وہ ایمان لے آتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر موت سے پہلے اعمال صالحہ کرتا ہے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ وہ انسان کامیاب انسانوں میں سے ہوگا اور وہ انسان جو ہے فلاح پانے والوں انسانوں میں سے ہوگا۔ اصل چیز ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اصل چیز انسان کی غفلت ہے۔ انسان جب غافل ہوتا ہے تو غافل ہونے کے بعد انسان کے اس کے اوپر جب آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑتے ہیں تو وہ اس کو ایک غفلت کا پردہ انسان کو سینکڑوں اور ہزاروں گناہوں کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ ان گناہوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دن بدن غفلت کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک غفلت ہزاروں غفلتوں کو دعوت دیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اوپر سے غفلت کو ختم کرے، اپنے اوپر سے وہ اس عادت کو ختم کرے کہ وہ اللہ کے احکامات میں غافل ہو، اللہ کے احکامات سے وہ بے پرواہ ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو اس کی فکر انسان کے اندر آنی چاہیے، اور یہ غفلت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ غفلت کو چھوٹا سمجھنا کوئی انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان اس غفلت کو یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی ہے، حالانکہ وہ غفلت اللہ کے ہاں ایک بہت بڑی ہوتی ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب اللہ تعالی وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی
جو حکم چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نازل فرماتا ہے. وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب، یخلق، پیدا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور جس حکم کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ انسانوں کے اوپر اس کو لازم کرتا ہے. اللہ قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جو چاہے بنائے، جو چاہے کرے، جس چیز کا چاہے حکم دے، یہ اللہ رب العزت کی کہ قدرت اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنے اکرام اور اعزاز کے لیے وہ منتخب فرماتے ہیں. کس سے کیا کام لینا ہے، کس سے کیا کام لینا ہے. ایک انسان کو اللہ رب العزت نے کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو اللہ نے انجینئر بنایا، کسی کو اللہ نے کھیتی باڑی کرنے والا بنایا، کسی کو اللہ نے سائنسدان بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے محدث بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مفسر بنایا. اللہ کی ترتیب ہے کس کو سے کیا کام لینا ہے. جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کے اندر اسی کا شوق پیدا فرما دیتے ہیں، اسی کا اس کے اندر شوق ہوتا ہے، پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. چنانچہ مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل نہیں کیا ایسے انسانوں کے اوپر جو دو بڑے پہاڑوں کے درمیان رہتے ہوں. دو بڑے پہاڑ سے مراد مکہ اور طائف کے پہاڑ. ان کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے سرداروں کے اوپر کیوں قرآن کریم نازل نہیں کیا؟ ایک یتیم بچے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں کیا؟ یہ انہوں نے سوال کیا. لولا نزل هذا القرآن، کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن علی رجل، کسی ایک بڑے انسان کے اوپر جو ان دو بڑے پہاڑوں کے درمیان رہتا ہو. یعنی جب نازل کرنا ہی تھا تو عرب کے کسی بڑے سردار پر نازل کرتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب میں فرمایا کہ جس مالک نے تمام مخلوقات کو بغیر کسی شریک کے امداد کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی دنیا بنانے میں، انسانوں کو پیدا کرنے میں کسی کی مدد نہیں لی. یہ اختیار بھی اسی کو حاصل ہے کہ اپنے اس خاص اعزاز کے لیے، نزول قرآن کے لیے اپنی مخلوق میں سے کس کو منتخب کرے، کس کو منتخب نہ کرے. یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری تجویزوں کا محتاج نہیں ہے. دنیا میں کوئی بڑا سردار ہے، اس کو خود بخود بڑا سردار نہیں بن گیا، اس کو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک بڑا سردار بنایا. کسی کو دولت کے اعتبار سے بڑا بنایا، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو دولت کے اعتبار سے بڑا انسان بنایا. بنانے والا ان کو بھی اللہ ہے. کوئی وہ اپنے بارے میں کیوں سوال نہیں کرتے کہ صاحب مجھ کو ہی کیوں بڑا انسان بنایا، اس کو کیوں نہیں بنایا؟ وہاں کیوں نہیں کہتے کہ میں ہی بڑا کیوں بنا، وہ کیوں بڑا نہیں بنا؟ یہ فیصلے اللہ کے ہیں. اللہ نے کس کو زیادہ دولت دی، کس کو کم دی، کس کو بڑا بنایا، کس کو چھوٹا بنایا. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے ایک اور ضابطہ بیان فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کو دوسری جگہ پر فضیلت دی. بھئی مکہ ہے، مکہ تمام شہروں سے افضل شہر. پھر مکہ کے اندر بھی حرم محرم، وہ تمام جگہوں میں سب سے افضل. حرم کے اندر بھی بیت اللہ شریف، ان تمام جگہوں میں سب سے افضل. اللہ کے نبی تمام انسان امتیوں میں سب سے افضل. پھر اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام عام امتیوں کے مقابلے میں سب سے افضل. پھر صحابہ کرام میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل. اس کے بعد عمر فاروق. یہ جو درجہ بندیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے. پھر اسی طرح انبیاء کرام ہیں، پھر اسی طرح ملائکہ ہیں، ایک کو دوسرے پر فوقیت. یہ کیوں ہے؟ یہ کیسے ہے؟ یہ تو امام حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ جو فضیلتیں ہیں انسانوں کی انسانوں پر، جگہوں کی جگہوں پر، علاقوں کی علاقوں پر، محلوں کی محلوں پر، انبیاء کی انبیاء پر، صحابہ کرام کی صحابہ کرام پر، بعض صحابی افضل ہیں، بعض صحابی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں. یہ فضیلتوں کا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، میرے آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے. وہ فرماتے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے. اس آیت کا کیا ہے؟ یہ مطلب ہے.
بعض لوگ وہی 24 گھنٹے میں بھی گزارتا ہوں، 24 گھنٹے آپ بھی گزارتے، 24 گھنٹے اس بڑے انسان نے بھی گزارے جس کو آج دنیا جانتی ہے، اس کے 24 گھنٹے میں وہ کام ہو گئے جو ہم اپنی ساری زندگی میں نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے۔ ہمارے بس میں دو چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ہیں۔ ایک چیز ہمارے بس میں ہے اللہ سے مانگنا، اور دوسری چیز ہے اعمال صالحہ کرنا، نیک اعمال کرنا۔ یہ کام ہمارا ہے، یہ کام ہم کریں، مانگنے کے بعد اور کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو فیصلہ جس کے لیے کریں اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ کوئی خوبصورت ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی عقل مند ہے، کوئی بیوقوف ہے۔ یہ ساری ترتیب انسان کے اپنے قصب و اختیار کی نہیں ہے۔ میں چاہوں کہ میں ایسا بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس ایک کی دوسرے پر فوقیت، ایک کی دوسرے پر فضیلت، یہ اللہ کی طاقت ہے، اس کے کرشمے ہیں، انسان کا کوئی اس میں دخل نہیں۔ انسان کا دخل یہ ہے نیک اعمال کرے اور اپنے حصے کی محنت کرے، اور بس یہ مطلب ہے اس آیت کا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تمہارا رب جو دل چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کسی کو حسین بنایا، کسی کو نہیں بنایا، کسی کو طاقتور، کسی کو مالدار، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، یہ سب اللہ تعالیٰ وَيَخْتَارُ، سب اسی کا پسند کیا ہوا عمل ہے، سب اسی کے احکامات ہیں، جس کو اس نے چاہا اس کو پسند کیا۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، ان لوگوں کا کوئی اختیار نہیں، دوسروں کا کوئی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ، ان چیزوں سے جن چیزوں سے وہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اسی پر بس میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ آج ایک نکاح ہے، نکاح بھی پڑھانا ہے، اس لیے آج درس یہاں پر اپنا پورا کرتے ہیں۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنی عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کو کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں میں ایمان پیدا فرما، ہماری زندگیوں میں دین پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله